زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، اللہ اللہ اللہ، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، اللہ لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، یا رب، یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان یا اللہ، یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخشے ہوئوں کا صدقہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، میری جھولی بھر دے، نام رحمان ہے تیرا یا رب، یا رب، یا رب، رام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے اللہ، عیب میرے نہ کھو محشر میں، عیب میرے نہ کھو محشر میں، عیب میرے نہ کھو محشر میں، اللہ عیب میرے نہ کھول محشر
خطا یا رب او مغفرت سلطان انبیاء یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے راضی ہو جا مولا صدقہ صدا کے لیے راضی ہو جا کبھی بھی ہونا ناراض یا خدا یا رب نام سچا پوچھ عمل اللہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب یا رب ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب گناہگار ہوں میں لائقے جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب رحمت کا آسرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا یہ
اجتماعی ذکر و نعت بالخصوص اس عنوان پر ہے کہ ایک تعداد عاشقان رسول کی مدینہ چھوڑ آئی ہے. پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا. پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا. ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتی ہے یقیناً عشاق پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کعبہ چھوٹ رہا ہے. جو لطف اور سرور، عبادت کی لذتیں، زمزم پینے کا لطف، مقام ابراہیم کی زیارت، کبھی باب کعبہ کو پکڑنا تو غلاف کعبہ سے لپٹنا، کبھی ملتزم سے پر آ کر رو رو کر دعائیں کرنا، کبھی حتیم کی طرف نظر تو کبھی مستجاب پر کھڑے ہو کر دعاؤں کے لطف اٹھانا، طواف کے مزے، سعی آئے، اور وہیں پر پھر اس مقام مقدس کی زیارت جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی. وہ گلیاں، وہ ہوائیں، وہ فضائیں کہ آرو کی ہر شے میں تو سمولوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. یہ سب جب چھوٹ رہا ہوتا ہے وہ ایک اپنی کیفیت ہے. پھر جب گرتے پڑتے مدینے پہنچتے ہیں تو واہ، حجر اسود بھی گویا کہ پکار رہا ہوتا ہے. کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. اور حتیم آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. آخر کار مدینے کی حاضری ہوتی ہے، اور کیا گھڑی ہوتی ہے، قسمت کی معراج ہوتی ہے، در رسول پر حاضری ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں. لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں چولیاں، لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان قریبوں کے در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. ہائے زندگی کے پرکیف اور پرسوز لمحات مدینے میں گزر رہے ہوتے ہیں. ایک کیف و مستی کا عالم ہوتا ہے. ایسی بارگاہ ہے مدینہ پاک میں کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا. بڑے بڑے مطیع و فرما بردار بندے بھی خوف سے کانپتے ہیں مکہ مکرمہ میں، کعبہ مشرفہ کے پاس.
وہ مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، سیاہ کاروں کا یہاں دامن پہ مچلنا دیکھا۔ آقا کا مدینہ، آقا کا روزہ، آقا کے در کی حاضری، قرآن پاک کا یہ فرمان کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ہائے مجرم کس قدر وہاں التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، عشاق کس قدر رقت برے ماحول میں ہوتے ہیں، تو کبھی جنت کی کیاری، تو کبھی ممبر و محراب، ہر طرف نور ہی نور۔ گنبد خضرا کے سائے میں گھنٹوں بیٹھ گئے، رات گزر جاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے روبرو حاضری ہوتی ہے، کہا جا رہا ہوتا ہے، کیسی کامل توقع اور امید ہوتی ہے کہ آقا سن رہے ہیں، کہ یہ تو کہنے والوں نے کہا نا کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، اور جو مدینے میں تڑپے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا، کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کیف و سرور، درود و سلام کے نذرانے اور یہ کیفیات میں کئیوں کا ایسا عالم ہو سکتا ہے ہوتا ہوگا کہ کب صبح ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئے، مسلسل یہ ایام گزر ہی گئے، اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ اب مدینہ کا رخصت کا وقت آ گیا، مدینہ اب چھوٹنے والا ہے، آقا کا در اب چھوٹنے والا ہے، روضہ انور سے اب رخصتی ہے، اب میری واپسی ہے۔ روتا ہوا، بلکتا ہوا، تڑپتا ہوا، اتنا سا منہ لیتا ہوا، اشکوں کے نذرانے لیتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے کہ اب چھوڑ کر مدینہ، یہ بدکار بھی جا رہا ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے اس وقت کہ مدینہ چھوٹنا کس کو کہتے ہیں، پھر مدینے کی، پھر روزے کی طرف، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر روزے کی طرف۔ پھر بعضوں کا تو یہ عالم تھا کہ آخری حاضری اس وقت ہوتی تھی کہ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے دروازے، ظاہری دروازے بند ہونے کا وقت ہوتا تھا، کہ وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ اب نکلنا نہیں ہے، اب تو خدام خود ہی نکالیں گے، نکالیں گے، نکالیں گے، نکالیں گے، اور آخر کار مدینے سے رخصت ہوتا ہے، گویا کہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہے، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں۔ کوئی ابھی مدینہ چھوڑ آیا ہے، کوئی پچھلے سال چھوڑ آیا تھا، کوئی کچھ برسوں پہلے چھوڑ آیا ہے، ارے لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ بندے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، وہ کئی تو ایسے ہیں کہ پھر جانا ہی نصیب نہیں ہوا۔ سنگے حضور سے سنگے ترے حضور سے ہم تو خدا نصب دے، سنگے ترے حضور سے ہم تو خدا نصب دے، جانا
سر کو جا چکے پر دل دل کو قرار کیوں جا رہا ہے سر کو جا چکے اب تو ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے سر پہ بلا اٹھائی کیوں دل میں تو چوٹ تھی تبھی ہائے غضب ابھر گئی دل میں تو چوٹ تھی تبھی تو آہ سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائے کیوں پوچھو تو آہ سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائے کیوں چھوڑے کہ اس حرم لٹ گئی سب کمائی کیوں پھر کہو سر پہ دھر کے ہاں لٹ گئی سب کمائی کیوں نام مدینہ لے نسیم خلنا مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خل سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں رخصت قافلہ رخصت
सोते हैं उनके साए में, 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 कोई हमें जगाए क्यों। पार न थे हबीब को पाले ही गरीब को, पार न थे हबीब को पाले ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, रोए जो अब नसीब को, रोए जो अब नसीब को, जय जय कहो गवाए क्यों, रोए जो अब नसीब को, जय जय कहो गवाए क्यों। याद हुजूर की कसम, याद हुजूर की कसम, गफलत ऐश है, याद हुजूर की कसम, गफलत ऐश है, खूब है कैद खूब है कैद, कोई हमें छुड़ाए क्यों, खूब है कैद, कोई हमें छुड़ाए क्यों, खूब है कैद, कोई हमें छुड़ाए क्यों। रज़ा है तो रज़ा निराश बेगर न जाए हो, है तो रज़ा निराश बेगर न जाए हो, कोई बजाए सोज़ साज़े तरब बजाए क्यों, कोई बजाए सोज़ साज़े तरब बजाए, फिर के गली गली तबाह होकर सब लिखा क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जा क्यों, तेरी गली से जा क्यों, तेरी गली से जा। आखिर मदीना छूट जाता है, मदीना छूट जाता है, मदीने से रुखसत हो जाता है, कलेजा मुंह को आता है,
آنسو تھمتے نہیں، آہیں رکتی نہیں، دل اداس ہو جاتا ہے، جیسے کہ سب کچھ لٹ گیا، کچھ بھی نہ رہا، ہائے مدینہ چھوٹ گیا۔ یاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اداس جدہ کے مطار پر پہنچتا ہے، جدہ کے ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے، گویا کہ آقا کو یاد ہی کر رہا ہوتا ہے، واپسی ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی آقا کی یاد آتی ہے، یاد مدینہ، فراق مدینہ کی کیفیت ہوتی ہے، عرض کرتا ہے یا شاہ بحر و بر بے مدینہ چھوڑایا، آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑایا، تو ہے غم پڑا سر پر، غم کا پہاڑ، مدینہ چھوڑایا، تو ہے غم بڑا سر پر، میں مدینہ چھوڑایا، تو ہے غم بڑا سر پر، مدینہ چھوڑایا، اے یادیں کیسے ہار پہن کے گئے تھے، آئے آئے جب چلا تھا طیبہ کیا خوشی تھی خوشی میرے میں مدینے جا رہا ہوں، میں آقا کے پاس جا رہا ہوں، میرے طیبہ جا رہا ہوں، جب چلا تھا طیبہ تھی خوشی میرے دل کو، آب ہے دل مزتر، اے مدینہ چھوڑایا، آہ شاہ بحر و بر، میں مدینہ چھوڑایا، قلب پارا ہے ہجر شہ نے مارا ہے، ہجر شاہ نے مارا ہے، آہ میرے چارہ گر، میں مدینہ چھوڑایا، چھپ گیا نگاہوں سے
نقش و حسین منظر میں مدینہ چھوڑا آیا دل مدینے کے جلد جلد گزرے تھے خاک طیبہ پر میں مدینہ چھوڑا آیا کے خاک طیبہ پر میں مدینہ چھوڑا آیا دور ہو گیا سرکار
محفل ہو رہی ہے، اجتماع ہو رہا ہے. ابھی جو مدینہ چھوڑ کر آئے ان کی صحبت ملی ہوئی ہے. کاش غم مدینہ ایسا نصیب ہو جائے، ایسا نصیب ہو جائے، ایسا نصیب ہو جائے کہ جیسا کہ امیر اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کی، غم فرقت رلا ہر دریا رسول اللہ، غم فرقت رلا کاش ہر دریا رسول اللہ، رہو ہر وقت میں بادی دائے نیا رسول اللہ، رہو ہر وقت میں بادی دائے ہجرے مدینہ
مجھے او چشم میں پر یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے وہ چشم میں پر یا کاش ہر دم یا رسول اللہ. واقعی غم مدینہ کی بھی کیا بات ہے. سارے غم دور کر دے وہ ہے غم مدینہ. یعنی عشق رسول کی یہ جو آگ ہے نا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی ہے. تو یہ غم مدینہ، غم مصطفیٰ، یہ ایسا غم ہے جو سارے غموں کو بھلا دے گا بس. اور اچھا یہ ایسا غم ہے کہ جس میں لذت ہے، اور جسے یہ غم مل جائے نا وہ اس غم کے چلے جانے کا خوف کھاتا ہے کہ کہیں یہ غم چلا نہ جائے مجھ سے. اس میں اتنی لذت ہے، اتنی لذت ہے، اس کی لذت ہے وہ ہے نا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. عشق مصطفیٰ روز فضول کرے، روز بڑھتا رہے. جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں مخاطب کرتا رہے اور خود سے گویا کہ یوں کہتا رہے، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو مدینے جاتا، میں جو
بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ ٹوٹ جاتا تو کچھ بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا نہ فضول کاش ہنستا یاد میں تڑپتا مجھے چین ہی نہ آتا مجھے چین ہی نہ آتا مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ تیری یاد میں تڑپتا مجھے چین ہی نہ آتا مجھے چین ہی نہ آتا مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی مجھے چین ہی نہ آتا پاسبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں پاسبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ بات ہوتی کبھی خود سلام لاتا ارے سائے مدینہ چھوڑ کے آنے والے تو خوشی سے ہنس رہا ہے ارے سائے مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدہ جو لاتا دل غم زدہ جو لاتا دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی میری آنکھ جب
रहमतों तुझे सामने ही पाता, तुझे सामने ही पाता, तुझे सामने ही पाता, तो कुछ और होती। कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। इन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, इन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरी आँख जब भी खुलती तेरी रहमतों से साका, तुझे सामने ही पाता, तुझे सामने ही पाता, तो कुछ और बात होती, तुझे सामने ही पाता, तो कुछ और बात होती। यहाँ कब्र में करम से तेरी दीद मुझे होगी। यहाँ कब्र में करम से तेरी दीद मुझे होगी। जो बकीए पाक पाता, जो बकीए पाक तो कुछ और बात होती। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे हाजियों, हज कर कर आ गए, मदीना देख कर भी आ गए, वो मदीना छोड़ कर भी आ गए। है, आपको याद होगा हज पे जाने से पहले एक मदनी फूल बयान हुआ था कि मकबूल हज, हज मबरूर की निशानी ही ये है कि पहले से अच्छा होके पलटे। कैसे पलटे हैं आप, कुछ गौर कर रहे हैं आप ए हाजियों? कैसे पलटे हैं? लाखों लाख हाजी पलटे हैं, हज्जने पलटी हैं। क्या बेपर्दगी से निकलकर पर्दा नसीब हुआ ए हज्जनों? क्या गैर महरमों से बचने का मिजाज नसीब हुआ ए हज्जनों? ए हज्जनों और हाजियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भी नमाजों की सुस्ती जारी है, दाढ़ी न उस वक्त थी ना आज है, गाने सुनने, फिल्में, ड्रामे देखने की आदत उस वक्त भी थी, आज भी है, झूठ और गीबत और चुगली की आदत उस वक्त भी थी, आज भी है, सूद और रिश्वत, मिलावट और हराम आमदनी का मामला उस वक्त भी था, आज भी है। माँ बाप को सताने का, दिल आजारियों का, खिदमत ना करने का सिलसिला उस वक्त भी था, आज भी है। अपने बच्चों की अम्मी, अपनी जोजा बीवी
بچیوں کو بے پردہ گھمانے کا سلسلہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ بچے گناہ کرتے تھے، نماز قضا کرتے تھے، برائی میں مبتلا ہوتے تھے، اللہ کی نافرمانیوں والے کام کرتے تھے، اس وقت بھی نہیں روکتا تھا، آج بھی یہی حالت ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اے حاجیوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے۔ کیا اچھائی لے کر پلٹے ہیں ہم، کن برائیوں سے جان چھوٹ چکی ہے، اس کی فہرست مرتب کریں۔ کن برائیوں میں جان پھنسی ہوئی ہے، اس کی فہرست مرتب کریں، یا فہرست ہی بنانی پڑے گی۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو کل تلف کیے تھے، آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے، یا اور مزید تازہ ہو گئے۔ اس وقت بھی دل آزاریوں کا سلسلہ تھا، بلکہ حرم پاک میں بھی رہا، مدینہ منورہ میں بھی رہا، قافلے میں بھی رہا، اور وہی لے کر دوبارہ لوٹے۔ سوچئے، غور کیجئے، غور کرنے کی فرصت ہے یا نہیں ہے آپ کو؟ نماز قضا کر رہے ہیں، غور کیجئے، غور کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے آپ کو؟ اب بھی سود کھا رہے ہیں، غور کرنے کی فرصت نہیں ہے آپ کو؟ غور کر لیجئے۔ ہم سب مل کر سوچیں، ہم کتنی برائیوں کو، کتنی گندگیوں کو آج بھی پال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچئے، شریعت، اسلام، دین، قرآن، حدیث، جو کچھ ہمیں بیان کا ہو رہا ہے، جو کچھ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے وہ کتنا ہمارے ذہنوں میں بیٹھا۔ مسلمان تو قرآن پر عمل کرنے اور حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ مسلمان کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ سوچئے، لاکھوں لاکھ حجاج جب دنیا کی کسی زبان کے بھی ہوں، میری تو اردو زبان ہے، تو نیکی کی دعوت عام کیجئے، ان تک پہنچائیے جو وہ زبان سمجھتے ہیں۔ چائنیز مسلمان بھی حج پہ جاتے ہیں، انڈونیشی مسلمان بھی حج پہ جاتے ہیں، اردو کے علاوہ دنیا کی کئی زبانوں کے مسلمان حج پہ جاتے ہیں۔ ان تک پہنچانے کی کوئی صورت بنائیے۔ کل بھی نیکی کی دعوت کا جذبہ نہیں تھا تو لگتا آج بھی نہیں ہے۔ سوچئے، سوچنے کے لیے ایک سوالیہ نشان آپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں۔ سوچئے، اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حالت سدھری نہیں ہے، یقین مانیے مہلت ملی ہوئی ہے۔ مہلت میں کب سانسیں کی گنتی پوری ہو جائے وہ دھار کر کے قبر کے گہرے میں اتر جائیں گے، پھر صرف افسوس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر برائی اور گناہوں پر ڈٹے رہے، توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض، اس کے حبیب روٹھ گئے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور خدا ناخواستہ اگر ایمان برباد ہو گیا تو بربادی بربادی ہے۔ سوچئے، نیکی اور پرہیزگاری کی طرف کب آئیں گے؟ تقوی اختیار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جو انعامات، متقیوں کے لیے جو مطلب رحمتیں ہیں، جو راحتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو کچھ متقیوں کے لیے بیان ہوا، پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو کچھ بیان ہوا، ان کے اوصاف بیان ہوئے، ان کی عادتیں بیان ہوئی، ان کی خصوصیات بیان ہوئی، بہت کچھ بیان ہوا۔ چند چیزوں میں میں اس کو لے کر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکی اور تقوی اختیار کرنا، یہ ان کے لیے صرف 4 چیزوں کو پکڑ لیں۔ کفر و شرک سے بچنا، گمراہیت سے بچیں، کفر سے بچنا، گمراہیت سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا اور گناہ صغیرہ سے بچنا۔ جو ان 4 چیزوں سے بچے وہ متقی، وہ پرہیزگار، وہ حق صحیح معنوں میں نیک۔ الحمدللہ
ایک مسلمان کو کفر سے بچنے کی سعادت نصیب ہے، گمراہیت سے بچنا ہے، گمراہ معاملات سے بچنا ہے، گمراہ عقائد سے بچنا ہے، گمراہ لوگوں سے بچنا ہے، اور کبیرہ گناہ سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہے، صغیرہ گناہوں سے بچنا ہے کہ صغیرہ کو اگر صغیرہ سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کبیرہ کو مسلسل کرتا ہے تو اشد کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جن کی عادتیں گناہ کر کر کے جیسے ڈھیٹ ہو جاتا ہے، آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ۔ ایسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، ایسا گناہ کر کے ڈھیٹ پن آ جاتا ہے کہ روتا بھی ہے، ہاں روتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، مگر وہیں کے وہیں کھڑا رہتا ہے۔ خوف خدا کی بہترین علامت اور بہترین خوف خدا، صحیح خوف خدا یہ ہے کہ اعضا نافرمانی سے بچ جائیں۔ وقتی طور پر رونا یہ اوسا خوف خدا نہیں ہے جس کو پسند کیا گیا ہے۔ اصل خوف خدا یہ ہے کہ اعضا نافرمانی سے بچ جائیں، پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ بڑھے وہ، اور یہ محسوس ہو جاتا ہے۔ ہم تو مطلب جو نہ نمازوں کا ٹھکانہ، نہ معاملات کا ٹھکانہ، نہ اخلاقیات کا ٹھکانہ، بہت برا حال ہے۔ زبان دیکھو تو گناہ کرتی ہے، آنکھ دیکھو تو گناہ کرتی ہے، کان کی طرف توجہ کرو تو یہ گناہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ رکتا نہیں، پاؤں تھمتے نہیں، رواں رواں گناہ مانگتا ہے۔ یار بتائیں اس گناہوں بھرے وجود کو لے کر اگر ہم بغیر توبہ کی قبر میں اتر گئے، اس وجود کا بنے گا کیا؟ اس کو کس طرح کیڑے کھائیں گے، کس طرح اس کو سانپ و بچھو ڈسیں گے، نوچیں گے، اس پر تصور کرے بندے کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں بولو ڈراتا ہے یار، واقعی ڈرنے کی بات ہے۔ ارے ڈر ہی تو نہیں، ہمارا ڈر ہی تو نکل گیا یار، ہمارا ڈر ہی نکل گیا۔ ہم عجیب و غریب قسم کے لوگ ہو گئے، ہماری عادتیں بدل نہیں رہی ہیں۔ بدگمانیوں کا ایسا مطلب پتھر پہ لکیر کے تو بدگمانی جیسے برچ بس گئی ہے۔ اتنی بدگمانیاں مسلمانوں کے بارے میں، جب سوچا نیگیٹو، جب سوچا منفی۔ کیا ہو گیا یار؟ اچھا سوچتے بھی ہو کہ نہیں؟ اچھا بولتے بھی ہو کہ نہیں؟ یار بولنا تب بھی غلط، سننا تو غلط، سوچنا تو غلط، ہر طرف غلط ہی غلط۔ یار میں صحیح بنوں گا کب؟ کب صحیح بنیں گے ہم؟ اللہ تعالی ہمیں اچھا کر دے، اللہ ہمیں اچھا کر دے، بھلا کر دے، اور صحیح معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، صحیح معنوں میں خوف خدا والوں کی صحبت اختیار کریں۔ جو کم ہے، میں مانتا ہوں کم ہے، یہ صحبت جسے نصیب ہو جائے وہ نصیب والا ہے۔ کل پرسوں کی بات ہے یا آج کی بات ہے، مفتی دعوت اسلامی سے کسی کا تذکرہ ہو رہا تھا، کہا یار یہ چلا گیا یار، اس کے ساتھ رہتا تھا تو بڑی طبیعت میں باہر آ جاتی تھی۔ ایک پیر کا معاملہ الگ ہے، میں مریدین میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی دوستی تھی، ان کی صحبت تھی، جب یہ ساتھ ہوتے تھے تو قرآن کی تلاوت، مطلب فاروق کی موجودگی جو ہے نا آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرتی تھی۔ اس صرف کوئی زیادہ کلام نہیں کرتے تھے، کوئی زیادہ وہ ان کی ترکیب نہیں تھی، کوئی تفریح نہیں کرتے تھے، چہرے پر بشاشت ہوتی تھی مگر سنجیدہ ہوتے تھے۔ لیکن یقین مانیے ان کے ساتھ جتنا میں رہا ہوں، کافی رہا ہوں، ان کی صحبت تقویٰ بڑھاتی تھی، تقویٰ محسوس ہوتا تھا یار، مگر چلا گیا یہ نہیں ہے صحبتیں۔ بس پیر کا معاملہ جدا ہے، عرض کر پیر کا معاملہ جدا ہے۔ پیر سے تقابل کس کا ہے یار؟ نادان ہے کہ پیر سے تقابل کرے گا، مرید ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے یار۔ تو یہ گویا کہ امیر سنت کی صحبت، آپ کی تربیت اور آپ کے فیض کا شاہکار مفتی دعوت اسلامی تھے۔
کہ یہ دیکھو اگر واقعی صحیح معنوں میں مرید کو دیکھنا ہے, باعمل مرید کو دیکھنا ہے, اور پیر کی سیرت کو قبول کرنے والے مرید کو دیکھنا, تو مفتی دعوت اسلامی کو دیکھو. یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن بس کہتے ہیں نا, یہ بھی ان کی صحبت تھی جو یاد آ گئی. یہ بھی ان کی صحبت تھی. ترستے ہیں کہ کوئی ایسی صحبتیں ملیں جو کہہ تو سکے کہ یہ غلط ہے. ان کے غلط کہنے کا انداز بھی اتنا درست ہوا کرتا تھا کہ کیا بات ہے مدینے کی. ورنہ تو لوگ غلط کہنے کا انداز غلط ہی اختیار کرتے ہیں تقریباً. ان کا غلط, کسی شے کا غلط بتانے کا انداز اتنا غلط ہوتا ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو بھول کر اس کے انداز میں کھو جاتا ہے کہ یار یہ آدمی کیسا ہے, اس کو غلطی بتانے کا انداز ہی صحیح نہیں آتا تو یہ کیا کسی کی غلطی سدھارے گا یار. غلطی درست کرنا یہ ایک بہت بڑا فن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت, یہ سعادت مفتی دعوت اسلامی کو عطا فرمائی تھی. ایسی اصلاح فرماتے تھے, ایسی اصلاح فرماتے, ایسی اصلاح فرماتے تھے, کیا بات ہے مدینے کی. میں چند مرتبہ یہ واقعہ شاید عرض کر چکا ہوں, آج ذکر چلا ہے تو چلیں. جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو مفتی دعوت اسلامی کہیے, کیونکہ ہمارے ناظرین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں, بعض بھول بھی جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہند کا ایک واقعہ, ہند کا یہ واقعہ, ہند میں ساتھ تھے ہم, کھانے پر بیٹھے تھے کہ مفتی دعوت اسلامی کو گھر سے فون آیا. گھر سے فون آیا تو ہم میں سے کسی نے, یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے اور اپنی عادتوں پر غور کرنے والی بات ہے, ہم میں سے کسی نے ان کو اشارہ کیا. مجھے ہمارے عموماً گھر سے فون آتا ہے نا تو بات کرتے, وہ اپنے انداز سے بات کر رہے تھے تو سامنے سے ایک اسلامی بھائی ان کو ہندی میں, ایک اسلامی بھائی ان کو وہ نہیں کہتے جیسے تھوڑا بہت تفریح کرنا کہتے ہیں, گھر میں وہ ایسے خوش طبعی کر رہے تھے. وہ ہم کھانا کھا رہے تھے, میں نے بھی اتنا نوٹ نہیں کیا, بس تھوڑا بہت دیکھتا رہا. مفتی دعوت اسلامی کھانا کھا کر فارغ ہوئے. پھر کیا ہوا, مجھے اس نے بتایا جیسے کیا تھا. وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا عمران 1.5 گھنٹہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ مفتی دعوت اسلامی نے مجھے حیا پر بیان کیا ہے, انفرادی کوشش کے ساتھ. کبھی نہ کروں بھائی یہ حرکت, یعنی یہ اس کو کیسا نوٹ کیا ہے مفتی دعوت اسلامی نے کہ یار میں گھر پہ بات کر رہا ہوں, سب بچوں کی امی ہو اور آپ کا کرنا یہ چیب ہے نہیں یار. اس کو کون سی تفریح بولتے ہیں, کون سی مذاق بولتے ہیں, یہ حیا کہاں ہے پھر. حیا پر یہ تھے میرے مفتی دعوت اسلامی. یہ ہے عطار کی تربیت کا شاہکار مفتی دعوت اسلامی. ایسی حیا ہے ہم میں. یہ حیا ہی تھی جو یہ موٹر سائیکل چھوڑ چکے کہ چلاؤں گا موٹر سائیکل تو نگاہ عورتوں سے ٹکرائے گی. پیدل چلتے تھے. میں نے دیکھا ان کو, یہ جو پارک بنا ہوا ہے اس پارک کے فٹ پاتھ پر میں نے ان کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا ہے. جس انداز سے پیدل چلتے تھے, یہ ایک آیا چلا گیا, باتیں نہیں تھی ان کے پاس, چپ رہتے تھے. کبھی اتنے اچھے تھے کہ ان کی زبان سے میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے بھی عاجزی کے لفظ نہیں سنے. ہم لوگ بولتے ہیں نا میں غریب, میں حقیر, میں فقیر, میں کمینہ, میں نکما, نہیں اپنے کیا کیا بولتے ہیں. نہیں, یہ کبھی اپنے لیے یہ بھی نہیں بولتے تھے. یہ ان کی, میں اس ادا پر قربان یار ان کی. آدمی یہ بولے تو اپنے دل کی تائید کہاں سے لائے گا. میں بولوں میں گناہگار, کوئی بولتے دکھائے میرے کو گناہگار, منہ اتنا سا ہو جائے گا پھٹے ہوئے پپیتے کی طرح. لیکن میں بولوں, میرے کو کوئی نہ بولے, کیوں نہ بولے بھائی. لیکن یہ تھے متقی, تھے ایسے منکسر المزاج تھے. ارے یار ایک چادر کافی تھی سونے کے لیے, تکیہ تو کبھی دیکھا نہیں میں نے اس کو یار, کہ انہوں نے کبھی تکیے کا مطالعہ, تکیے پر سوتے ہی نہیں دیکھا میں نے کبھی ان کو. میں نے دیکھا نہیں ہے تکیے پر سوتے ہوں گے, میں نے نہیں دیکھا. فرش پر سو جاتے تھے, چادر اوڑھ کے سو جاتے تھے بس. تہجد میں اٹھتے تھے, نہ ملے بستر پر, جہاں یہ سوتے تھے وہاں نہ ملے تو آپ کو
مسجد کی پہلی صف میں تلاوت کرتے ہوئے ملتے تھے. یہ تھے مفتی دعوت اسلامی. یہ تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ان کے ساتھ میں نے فرض نمازیں پڑھی ہیں جماعت کے ساتھ. یہ فرض نماز کے بعد جیسے کہ سلام پھیرے نا، کھڑے ہوئے سنتیں پڑھنی شروع کر دی. ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، یوں دیکھنا. ارے بھائی ایسا لگتا اس کو آتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے تھے، ہند میں گاڑی میں بیٹھتے تھے، عموماً پیچھے ان کے ساتھ جو اسلام میں بیٹھتے تھے وہ بتاتے تھے. میں نے بھی اکا دکا دیکھا ہے. یہ بیٹھے گاڑی میں، یہ ان کا انداز بتا رہا ہوں، استقامت. یار گاڑی چل رہی ہے ادھر، مطلب کہنے والے کہتے ہیں، میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے چند ایک مرتبہ، یہ سر جھکا کر آنکھیں جھکانے کا جو ان کو استقامت نصیب تھی، کمال کی استقامت تھی. اچھا جہاں رکنا ہوتا تھا، اب سگنل پہ بھی رکنا ہوتا تھا، جہاں رکنا ہوتا تھا ان کو کہنا پڑتا تھا. مفتی صاحب وہ آ گیا اجتماع کا. مسجد میں ہم ہوتے تھے. مین سفر ان کے ساتھ میرا ہند کا رہا ہے، تقریباً 1 ماہ کے آس پاس، 26-25 دن. ابو آپ بھی تو تھے ہمارے ساتھ، تقریباً میری تائید کریں گے میں امید کرتا ہوں. ہاں تو مفتی صاحب وہ آ گیا. اچھا اتر کے سیدھا اندر چلے گئے، نکل کے سیدھا گاڑی میں بیٹھ گئے. اور جو اجتماع میں انفرادی کوشش وغیرہ سب ہو رہا ہے. ایسی شخصیت تھے. ہم نہیں ہیں ایسے. میں اپنے لیے تو کم از کم بول سکتا ہوں، اللہ مجھے نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے. دعا کریں اور ہم ایسے بن جائیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا دے، ہے نا. ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب. اللہ کرم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقبہ سنتے ہیں. امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم. دیکھا نیلا گنبد، دیکھا غوث گنہگار ہوں گر
بندے غم آزاد کل در دینو دنیا شاد کل در دینو دنیا شاد کل یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن ہوں منگتا گزارا تیرے آستا ہوں منگتا گزارا ہے ٹکڑوں پہ تیرے میرا غوث اعظم امداد کن امداد آزاد کن کر دینو دنیا شاد کن کر دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج جا سے امداد کن امداد کن بندے غم آزاد کن کر دینو دنیا شاد کن کر دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کے سوا سے آزاد امداد کن امداد کن بندے غم آزاد کن کر دینو دنیا شاد کن کر دینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن بندے غم آزاد کن یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا
ہوتوں کا ورنوں کا غوث اعظم امام ہوتوں کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت تیرا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوق تیرا کو سزا تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہمارا مجھ سے خدمت قدسی کرے ہارا مصطفیٰ جانے رحمت دلا ہو سلام شمع عزم لاکھوں غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد بھرو تحریک۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے